بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ موضوع روایات کا سلسلہ نمبر 3۔ یہ ایسی روایات ہیں جن کو ذخیرہ حدیث میں شامل کر کے ان کو عام کر دیا گیا ہے، یعنی وہ الفاظ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی نہیں ہیں لیکن ان کو کہا یہ جاتا ہے کہ یہ حدیث ہے یا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف منسوب کیا جاتا ہے۔ تو جو الفاظ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نہ ہوں اور اس کی کوئی سند بھی نہ ہو، کوئی اصل بھی اس کی نہ ہو، تو پھر کیسے ایک بندہ مومن، ایک مسلمان اس میں ایڈ کر سکتا ہے جان بوجھ کر اور علم ہوتے ہوئے؟ اگر ان کو علم نہیں ہے، جیسے کہیں سے سنا اسی طرح اٹھا کر بیان کر دیا، تو یقیناً پھر وہ اس زمرہ میں نہیں آئے گے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک ہے۔ تو یہاں اسی طرح کی ہی ایک روایت ہے جو عام ہے، لوگ اس کو بیان کرتے ہیں اور یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ حدیث مبارک ہے، یہ کہتے ہیں کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان مبارک ہے۔ تو اس حوالے سے میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ روایت الدنیا مزرعۃ الآخرہ، یہ الفاظ ہیں، الدنیا مزرعۃ الآخرہ، دنیا آخرت کی کھیتی ہے۔ اب اس کو کئی احباب نے اپنی کتابوں میں، علماء کرام نے، علماء ذی احتشام نے اپنی کتابوں میں اس کو ذکر کیا ہے اور اشارہ کیا ہے کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک ہے۔ جس طرح امام غزالی رحمہ اللہ نے احیاء علوم الدین میں اس کو ذکر کرتے ہوئے فرمایا وَهُوَ الْمَعْنَى بِقَوْلِهِ علیہ السلام الدنیا مزرعۃ الآخرہ، یہ انہوں نے روایت ذکر۔ اب ان کی نیت میں بحمد تعالیٰ میں کوئی شک نہیں ہے کہ ان کی نیت کیا ہوگی۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے اس کو بیان کر دیا، شاید اگر انہیں اس بات کا علم ہوتا کہ یہ حدیث یہ روایت موضوع ہے تو وہ اس کو نہ لیتے، لیکن اگر انہوں نے بیان کر دیا ہے تو اب یہ جو روایت انہوں نے ذکر کی ہے اس کی حقیقت کو بیان کرنا یہ علماء کرام کی ذمہ داری ہے۔ اور یہ بات ذہن میں رکھیں، یہ کبھی بھی ایسے لوگوں کی بے ادبی نہیں ہوتی کہ کوئی کسی پر کوئی تان کر رہا ہے، کہہ رہا ہے کہ ان کی کتاب ٹھیک نہیں ہے، انہوں نے غلط کیا ہے، یہ ایسی بات نہیں ہوتی۔ بات صرف یہ ہوتی ہے کہ جو انہوں نے بات ذکر کی ہے اس روایت کی اصلیت کو بیان کرنا کہ اس پر حکم کیا لگ رہا ہے۔ اب دیکھیں، پہلے جو محدثین کرام جس طرح امام ابن ماجہ ہیں، یہ باقی ہیں، وہ بھی اپنی کتابوں میں موضوع روایت تو لے کر آئے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اگر کسی نے ان کی روایت کو موضوع کہہ دیا ہے تو ان کی بے ادبی ہو گئی ہے، ایسی کوئی بات نہیں۔ ہم قابل صد احترام ہے ہمارے لیے تمام ائمہ، تمام محدثین کرام، تمام مفسرین، تمام فقہا، ہمارے جتنے بھی اہلیان اسلام میں وہ شامل ہوتے ہیں، ہم ان کا دل کی گہرائیوں سے احترام کرتے ہیں۔ یہاں صرف جو انہوں نے بات بیان کی ہے اس کے ساتھ اختلاف کیا جا رہا ہے کہ انہوں نے بغیر تحقیق کے اس کو ذکر کر دیا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر تحقیق ہوتی تو اس کے ساتھ کوئی نہ کوئی حوالہ، کوئی نہ کوئی سند باقاعدہ طور پر ذکر کی جاتی یا کسی مستند مصدر کی طرف اشارہ ضرور کیا جاتا۔ تو چونکہ وہ بات یہاں پر نہیں تھی اور جب ہم نے ذخیرہ حدیث کو دیکھا تو وہاں پر بھی یہ روایت سند کے ساتھ یا کسی بھی طرح یہ ہمیں نظر نہیں آئی۔ ہاں، بعد محدثین کرام نے اس روایت کو جب ذکر کیا ہے تو انہوں نے کیا الفاظ بولے؟ جس طرح علامہ مولا علی قاری رحمہ اللہ نے فرمایا قال السخاوی لم اقف علیہ، امام سخاوی رحمہ اللہ فرمایا میں اس کی اصلیت پر واقف نہیں ہوا کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ نہیں۔ اس کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ یہ اس کی کوئی سند اور کوئی اصل موجود نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد امام مولا علی قاری امام غزالی رحمہ اللہ کا حوالہ ذکر کرتے ہوئے کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں مع ایراد الغزالی لہو فی الاحیاء، ہاں اس کو امام غزالی نے احیاء علوم الدین میں ذکر کیا ہے۔ قلت معناہ صحیح، میں کہتا ہوں کہ اس کا معنی صحیح ہے۔ یہ علامہ مولا علی قاری۔ اب دوسرا ایک اور قول بھی یہاں مولا علی قاری کا میں ذکر کرنا زیادہ مناسب سمجھتا ہوں، جس میں مزید تفصیل آ جائے گی۔ یہ بات جو انہوں نے لکھی ہے، یہ بات ان کی اپنی کتاب الاسرار المرفوعہ فی الاحادیث الموضوعہ ہے، علامہ مولا علی قاری کی، جس میں انہوں نے بتایا۔ اور دوسری بات جو انہوں نے اپنی اسی کتاب کے اندر لکھی ہے، فرماتے ہیں لیس بحدیث فی المبنی، بنیادی طور پر یہ حدیث نہیں ہے۔ آگے فرمایا وَهُوَ الصَّحِيحُ فِي الْمَعْنَى، یہ معنی کے اعتبار سے صحیح ہے۔ اب اس کا مطلب ہے کہ مولا علی قاری رحمہ اللہ نے فرمایا کہ اس کا معنی ٹھیک ہے لیکن یہ حدیث نہیں ہے، اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان نہیں کہا جا سکتا۔ اب اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ جو الفاظ ہیں ان کے اندر جو ایک تھاٹ ہے، ایک کانسیپٹ ہے، سوچ ہے، ایک فکر ہے اس کے اندر، وہ تو قرآن و سنت میں موجود ہے،
لیکن کیا یہ الفاظ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مروی ہیں؟ تو ایسا بالکل نہیں ہے۔ اس کو علامہ ملا علی قاری جن نے اس کا معنی صحیح کہا، انہوں نے بھی نہیں کہا۔ اور میں یہاں یہ ضرور عرض کرنا چاہوں گا کہ ایسی روایات کے بارے میں ہم یہ صرف اس حد تک کہہ سکتے ہیں کہ معنی ٹھیک ہے، لیکن ہم آگے اس کو عام نہیں کرنا چاہیے کہ لفظ یہیں پڑھیں اور کہیں کہ علامہ ملا علی قاری رحمہ اللہ فرمایا جس کا معنی ٹھیک ہے لہذا بیان کرنے میں کیا حرج ہے۔ تو یہ بات یاد رکھیں، اگر بیان کرنا ہی ہے تو پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف نسبت کیوں کرتے ہیں کہ یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے الدنیا مزرعۃ الآخرہ، پھر یہ کہہ کر جھوٹ باندھنے کی ضرورت کیا ہوتی ہے؟ پھر بندہ صرف یہ کہا جاتا ہے الدنیا مزرعۃ الآخرہ، تو پھر وہ الفاظ بیان کر دیں اگر اس کا معنی صحیح ہے۔ تو حدیث کے طور پر اس کو بیان کرنا کسی صورت بھی درست نہیں ہو سکتا۔ اب دیگر محدثین اکرام اس کے بارے میں کیا فرماتے ہیں، اس کو ذرا دیکھتے ہیں۔ امام زین الدین عراقی رحمہ اللہ آپ اپنی کتاب المغنی میں کیا فرماتے ہیں، لم اجدہ بہذا اللفظ مرفوعا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسی کوئی حدیث نہیں پائی، مجھے کوئی ایسی حدیث نہیں ملی کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہو ان لفظوں کے ساتھ۔ امام سخاوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں لم اقف علیہ، میں اس کو نہیں جانتا۔ اور امام سغانی رحمہ اللہ اپنی کتاب الموضوعات میں باقاعدہ طور پر اس کا ذکر کیا، جس میں ان کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ یہ حدیث، یہ روایت جو ہے یہ موضوع ہے۔ اور امام ملا علی قاری کا بھی ہم نے ذکر کر دیا ہے، دیگر محدثین اکرام نے بھی اس کو اسی میں شمار کیا ہے کہ یہ کوئی روایت نہیں ہے، حضور علیہ السلام کا فرمان نہیں ہے دنیا مزرعۃ الآخرہ۔ لہٰذا جو واعظین یا مؤلفین و مصنفین جب اس روایت کو ذکر کریں تو یہ نہ بولا کریں کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اور جن لوگوں کے ذہنوں میں بیٹھا ہوا ہے وہ بھی ذہن سے نکال دیں، کیونکہ پیارے آقا علیہ السلام کا کوئی فرمان ان لفظوں کے ساتھ موجود نہیں ہے۔ جن نے کہا معنی صحیح ہے تو ان کو چاہیے کہ وہ نسبت چینج کریں، حضور علیہ السلام کی طرف نسبت نہ کریں۔ اللہ رب العزت ہمیں ذخیرہ حدیث کا دفاع کرنے اور ایسی موضوع روایت کو ذخیرہ حدیث سے نکالنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وصلی اللہ علی حبیبہ سیدنا محمد وآلہ